السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنیں، میرے بزرگان دین جو رہبر شریعت کے رہبر ہیں، آج ہم سوچ رہے تھے تھوڑا سا دین اور شریعت کی پاسداری جو کرتے ہیں، دین اور شریعت کے بارے میں جو بتاتے ہیں، جو چلتے ہیں ان کے بارے میں، جو بتاتے ہیں ان کے بارے میں۔ اب شریعت کہتی ہے دنیا میں شریعت کہاں سے نکلی؟ شریعت اس قرآن پاک کے حروفوں میں سے نکلی۔ قرآن پاک کے جتنے بھی حروف ہیں وہ شریعت کا اشارہ کرتے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ آج کے دور میں ہم نے شریعت کو کیا بنا دیا؟ آج کے دور کے میں آ کے ہم نے شریعت کی آڑ میں ہم نے زمینیں جائیدادیں بنانے شروع کر دی۔ آج کے دور میں ہم نے شریعت کی آڑ میں آ کے اتنا کھانا شروع کر دیا تاکہ پیٹ پھٹنے تک ہم نے وہ گوارا نہیں کیا، ہمارے پیٹ پھٹ جائیں گے۔ ہم کھا کے آج شریعت کی آڑ میں آ کے شریعت کھلائے جا رہی ہے، مرد لوگ، عورتیں، بہنیں سب کھائے جا رہے ہیں۔ اب یہ شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت کہاں سے؟ یہ شریعت آئی ہے ہماری زمین میں سے، مٹی میں سے۔ شریعت نکلی ہے مٹی سے، دین آیا ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ شریعت مٹی کی ہے اور دین میرے اللہ کا ہے پیغام۔ دین ہے ایک کتاب کے اندر بند، جو کتاب جب بولتی ہے دین کا تو دین کی باتیں ساری سمجھاتی ہیں، دین کے بارے میں سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ دین کے بارے میں بتایا تو جاتا ہے دین یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا دین کیا کہتا ہے۔ میں کیسے چلوں گا؟ شریعت کیا کہتی ہے میں کیسے چلوں گا؟ شریعت کہتی ہے لوگوں کا حق کھائے جا رہے ہیں، دین کہتا ہے کسی کا حق مت کھاؤ۔ شریعت کی آڑ میں ہم نے آ کے اپنے ملک کے اندر، اپنے پورے سرزمین پر ہم نے ایک برائی پھیلانا شروع کر دی۔ یہ برائی جو آج پھیل چکی ہے، سود کا پیغام شریعت میں سے حلال کیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی شریعت بتا رہا ہوں، پہلے کی شریعت نہیں۔ جو دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے سود حرام، سود دینے والا اور لینے والا لعنتی۔ آج کون سے سود ہیں میں آپ کے بارے میں تھوڑا سا وہ کنفرم کرتا ہوں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سود ہم پر مسلط کس نے کیے ہیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ آج ہمارے ملک کے اندر سود کا نظام اتنا چل چکا ہے تاکہ ہر ملک کے اندر ہر انسان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر وہ انسان جو قسطوں پر چیز لے لیتا ہے وہ سود ہے۔ جو پرافٹ پر ہم زیادہ پرافٹ پر، کیا ہے پرافٹ؟ انڈیا کے لفظ میں کہا جاتا ہے بیاج۔ ایک پرافٹ ہے، ایک بیاج ہے، ایک ٹیکس ہے۔ یہ وہی ٹیکس ہے، وہی بیاج ہے، یہ وہی سود ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے اوپر، ہمارے آپ پورے آل پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان سود کی زد میں ہے، ٹیکس کی زد میں ہے، بیاج کی زد میں ہے۔ پھر ہم کتابیں لے کر مسجدوں میں بیٹھ گئے، مسجدوں کا پیسہ اٹھا کے ہم نے بینکوں میں رکھوا دیا۔ بینکوں والے وہ پیسہ لے کے کہاں چلے گئے؟ وہ کس کھاتے میں لگا رہے ہیں؟ وہ پرافٹ لے کے مسجدوں کو دے رہے ہیں۔ اب یہ پیسے کے ساتھ پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ سود نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ورزی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس وقت کے امیر المومنین کا بتاتے ہیں 17 ٹاکیاں لگی ہوئی سوٹ کو، آج کے وقت کا مولوی کاٹن کا سوٹ پہن کر ایک منبر رسول پر جا کے بیٹھتا ہے اکڑ کر۔ آج کے دور میں عاجزی کہاں گئی؟
وہ غریب کہاں گئے جو غریب باہر مسجد کے دروازے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ مسکین لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کس لیے بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ میرے ملک کے اندر، میرے پاکستان کے اندر یہ نظام چل رہا ہے، جو مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے غریب، ایک بھکاری بیٹھا ہوا ہے، اس کو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، خالی اس کو 10 روپے تک نہیں دیتے، مسجد کے اندر 5,000 روپے 10,000 روپے دے کے آتے ہیں۔ جو غریب بیٹھا ہوا ہے اس کو کپڑے لے کے نہیں دے سکتے، جوتے لے کے نہیں دے سکتے، اس کے لیے مسجد کے لیے 10,000 روپے۔ کیا یہ قرآن کہتا ہے؟ کہیں نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے مسجد 4 انسان، 4 لوگ، علاقے کے لوگ، وسیب کے لوگ مل کے بنائیں، نہ کہ وہ کہتا ہے ٹوکری اٹھا کے دوسرے ملکوں کے، دوسرے علاقوں سے، دوسرے شہروں سے چندہ مت خریدو، بھیک مت مانگو۔ کس کے نام پہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں؟ بھیک مانگنے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں۔ کیا اللہ سے، آقا کے نام دے کر اللہ سے ہم نہیں مانگ سکتے؟ آقا کا صدقہ دے کے ہم اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے زبانوں کے اندر، ہمارے خون کے اندر، ہمارے جوش کے اندر کیا یہی غیرت مر گئی تھی؟ بھوکے مرنے والے ہیں ہم انسان کیا سوچتے ہیں؟ وہ جو محنت سے کماتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ میرے پاس، میں دوسروں پر خرچ نہ کروں۔ وہ جب کسی پہ تو خرچ نہیں کرو گے تو پھر تم جنت میں جانے کے کیسے لائق ہو رہے ہوگے؟ میرے آقا کا حکم ماننے کے لیے کیسے لائق ہو جاؤ گے؟ قرآن کا پیغام ماننے کے لیے کیسے لائق ہو جاؤ گے تم؟ تھوڑا سا گزارا سوچ کے دیکھو، سمجھ کے دیکھو، ہم مسلمان کس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اس دلدل سے نکلو باہر، گناہوں کی دلدل سے باہر نکلو، حق کی دلدل میں، حق کے راستے پہ چلو، سچ کے راستے پہ چلو، دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جان تک قربان کر دو، مال تک قربان کر دو۔ مال اور جان قربان نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ وہ ہمارے دماغوں سے، ہمارے ذہن میں سے وہ سوچ ختم کر دی گئی، کیونکہ ہم نے مرنا تو ہے نہیں، میں کیوں مروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔